في كلامه الحكيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورہ الروم آیت نمبر 21۔ گزشتہ خطبے میں یہی آیت پڑھی گئی تھی نکاح کی اہمیت کے موضوع پر۔ دین اسلام میں نکاح کی فضیلت، اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نکاح کے متعلق آج یہ گفتگو کرنا مقصود ہے کہ نکاح کرنے کے لیے ایک نیک مرد کس طرح کی خاتون تلاش کرے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے یا نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں ان خواتین کی تعریف کی ہے۔ پھر دین اسلام میں نکاح کی شرائط کیا ہے، یعنی جائز نکاح، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ نکاح کی اقسام ہوا کرتی تھی جن کو اسلام نے ختم کر دیا۔ نکاح کے نام پہ مرد اور عورت آپس میں ملتے تھے، لیکن اسلام نے ان مروجہ نکاحوں کو زنا قرار دیا۔ صحیح نکاح کے لیے شرائط کیا۔ اب یہ گفتگو بھی انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ آپ دوبارہ سماعت کریں۔ اللہ نے بیوی کو ایک مرد کے لیے بڑی نعمت قرار دیا ہے، نیک اور صالحہ خاتون۔ اللہ نے فرمایا هو الذی، اللہ نے فرمایا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، وہی اللہ ہے، اس کی نعمتیں یہ ہیں، ان کی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، اس نے تمہاری جنس میں سے ہی تمہارے جوڑے پیدا کیے، یعنی تمہاری بیویاں جو نکاح کی صورت میں جب تمہارے جوڑے بنتے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون اور راحت محسوس کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ تعالیٰ نے پھر تمہارے درمیان اس نکاح کے بعد شفقت اور محبت ڈال دی، ایک الفت رکھ دی ہے میاں اور بیوی کے دلوں میں، جو کہ نکاح کی صورت میں ہی ممکن۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، میں بڑی نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی آیات پر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ نکاح کے فوائد میں سے اولاد ایک بہت بڑی نعمت اور نیک اور صالح مرد کے لیے اللہ رب العالمین کا بڑا انعام۔ اولاد بھی نکاح کے فوائد میں سے ایک اہم چیز کہ نکاح کے بغیر انسان اولاد حاصل نہیں کر سکتا اسلامی معاشرے میں۔ جب انسان کو اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت دیتا ہے، نہ صرف دنیا میں اولاد اس کا سہارا بنتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے بہت بڑا سہارا بن سکتی ہے، اگر اللہ رب العالمین اسے اولاد دے اور اس کی یہ دینی تربیت کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی معروف حدیث، اس میں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمل، انسان کے مرتے ساتھ ہی اس کے اعمال نامے کو بند کر دیا جاتا ہے، رجسٹر نیکیوں کا گناہوں کا بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، فرمایا ہاں 3 قسم کی ایسی نیکیاں ہیں، ایسے معاملات ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو نیکیاں مل سکتی ہیں۔ فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اور صالح اولاد،
جو بعد میں اس کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ کوئی علمی کام چھوڑ کر جائے، اپنے طلبہ جن کو اس نے قرآن پڑھایا، سکھایا، تفسیر سکھائی، علوم شرعیہ سکھائے، عالم بنایا، یہ استاد تھا، دین سکھایا، قرآن سکھایا، اس کے مرنے کے بعد وہ طلبہ جب تک اللہ رب العالمین کے دین کے مطابق عمل کر رہے اور پھر آگے لوگوں کو مزید سکھا رہے ہیں، ان کے پھر طلبہ، یہ سلسلہ استاد اور شاگردی کا یہ سلسلہ جب تک چل رہا ہے، اس پہلے استاد کے اس میں حصہ ہے۔ او علم ينتفع به او صدقۃ جاریہ، تیسرا معاملہ کہ مرنے کے بعد بھی اس کو نیکیاں ملیں گی، صدقہ جاریہ کا کوئی عمل کر کے۔ مسجد بنوائی، مسجد میں لوگ جب تک نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ آباد، یہ فوت ہو گیا، اس کا نیکیوں کا کھاتا کھلا ہوا، اکاؤنٹ کھلا ہوا، نیکیاں بڑھتی رہیں۔ تو نیک اور صالح اولاد یہ انسان کو نہ صرف دنیا میں سہارا بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے نجات کا بہت بڑا سبب ہے۔ مسند احمد اور طبرانی، صحیح ابن حبان میں ایک آدمی کا ذکر آتا ہے عالم برزخ میں، فرمایا یا تو وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے کچھ اس پر پکڑ آ جاتی ہے، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے وہ اللہ کے پاس درجات میں ہوتے ہیں، یعنی کہ جنت میں ہوتے ہیں، جنت کی خوشبو قبر میں آتی ہے، پھر جو عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اس کے عذاب میں اچانک تخفیف ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، پھر یہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا ہے، اچانک عذاب کم ہو گیا، ختم ہو گیا، تخفیف ہو گئی ہے۔ یا مومن ہے تو درجات بلند ہو جاتے ہیں، یہ پوچھتا ہے، فرشتے سے بتاتے ہیں دنیا میں جو نیک اور صالح اولاد تو چھوڑ کر آیا تھا، تیرے حق میں انہوں نے دعائیں کی، وہ نیک بنے، ان کی نیکیاں اب تجھے کام آ رہی۔ یہ اتنا بڑا جو فائدہ ہے آخرت میں نجات کا سبب کہ نیک اور صالح اولاد، یہ نکاح کے بعد ہی ممکن، یہ نکاح کے فوائد میں سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں انبیاء کرام نے اور اہل ایمان نے جب بھی اللہ رب العالمین سے اولاد مانگی، نیک اور صالح اولاد مانگی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربی ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اولاد نہیں، عمر بڑی اور بیوی بانج، ظاہری اسباب نہیں ہے اولاد میں، لیکن انبیاء کی سیرت اور دعاؤں سے ہمیں یہ سبق ملا اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنی چاہیے، خواہ دنیاوی ظاہری اسباب کے مطابق اس چیز کا ملنا ناممکن، اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے اولاد طلب کی، اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام کی صورت پہ خوشخبری سنائی، جو پیغمبر بنے، برگزیدہ پیغمبروں میں جن کا شمار ہو۔ کس لیے اولاد طلب کی؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا، اے اللہ مجھے اکیلا مت اس دنیا میں، اپنے دنیا سے اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنی طرف سے وارث دے دے۔ انبیاء کرام نے صرف دنیاوی وراثت کے خوف سے یہ دعا نہیں کی، زکریا علیہ السلام وہ اس سے مستغنی تھے، بے پرواہ تھے دنیاوی مال و دولت سے۔ یہ وراثت کا جو سوال کیا، کس چیز کی وراثت؟ دینی وراثت، نیکیوں کی وراثت، میرے بعد میرا وارث ہو جو میرے لیے دعائیں کرتا رہے، جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، یہ وراثت۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح مومن بندوں کی نشانیاں بتائی ہیں، ان نشانیوں میں یہ بھی ہے وہ اپنے لیے دعائیں کرتے، ان دعاؤں میں یہ دعا کی ربنا حب لنا
من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولاد میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں بعد میں آنے والے ہماری اولاد متقی بنا کے دے، ہم ان کے امام بن جائیں، پیشوا بن جائیں، یعنی ہم اپنے پیچھے نیک اور صالح متقی پرہیزگار اولاد چھوڑے۔ آواز کم کر زیادہ، نیک اور صالح اولاد چھوڑے جن کے ہم امام بن کے آئیں۔ یہ دعا امام مجاہد رحمہ اللہ، صحیح بخاری میں ان کا قول امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک، بیوی کو دیکھنے سے آنکھوں کی ٹھنڈک کب ملے گی؟ جب وہ نیک اور صالحہ ہو۔ دنیاوی ظاہری خوبصورتی مراد نہیں ہے، صرف اطاعت اور فرما برداری مراد نہیں، وہ بھی دین میں شامل۔ خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ وہ اللہ کی حدود کی بھی پابند، نمازوں کی حفاظت کرنے والی، روزوں کی حفاظت کرنے والی، اپنے جسم کی حفاظت کرنے والی، پاک دامن رہنے والی، یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اسی طرح اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ایک مومن والد کو جب ملتی ہے جب اولاد کو اپنے اللہ کے دین کا وہ پابند دیکھتا ہے، وقت پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ شرعی حدود کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، گناہوں کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے، اس کی زبان کا استعمال درست ہے، اس کی صحبت اور گیدرنگ میں خراب قسم کے لوگ یا لڑکے نہیں بیٹھتے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اہل علم کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کے وعظ سننے میں شوق رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے اور سیکھنے کے لیے بےتاب رہتا ہے، چاہتا ہے میں قرآن کا حافظ بنوں، عالم بنوں، بہترین قاری بنوں، عالم دین بنوں، اللہ کے دین کا سپاہی بنوں، خود بھی دیندار بنوں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد، تاکہ گناہوں سے بچتا رہوں اور لوگوں کی بھی اصلاح کروں۔ خوش نصیب ہے والدین، وہ نیک اور صالح والدین اپنی اولاد میں جب یہ صفات دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ یہ ہے دعا کا مطلب، آنکھوں کی ٹھنڈک یہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا کثرت سے پڑھے، والدین کو چاہیے، والد کو، والدہ کو اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ بظاہر اگر اولاد نافرمان ہے، سرکش، بڑی حکمت اور پیار اور شفقت کے ساتھ سمجھاتے رہے، کبھی نا امید مت ہو۔ والدین کو دیکھا گیا ہے ایسے معاملات آئے بالآخر نا امید ہو کر الٹا بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بد دعائیں یہاں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی، قطعاً رب سے نا امید نہ، سجدوں میں راتوں کو تہجد میں اٹھ کر اپنی اولاد کے لیے دعائیں، ان کی اصلاح کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کی جو خصوصی کیفیات ہیں ان میں سے یہ بھی کیفیت ہے۔ والد جب اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے، والدین دونوں جب اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، خصوصی طور پہ اللہ نے ایسی دعا کو قبول کیا ہے۔ اللہ سے کیوں نا امید ہو؟ تو یہ نیک اور صالح اولاد کتنا بڑا ذخیرہ ہے آخرت میں، یعنی مرنے کے بعد صدقہ جاریہ اور نیکیوں کے بہتے ہوئے چشمے چھوڑ کر آئے، نیکیوں کے بہتے ہوئے دریا، اگر اللہ نے اسے اولاد دی ہے 6 کی تعداد میں، 7 کی تعداد میں، 8، 5، 4 بیٹے یا بیٹیاں نیک اور صالح بنا کے آئے، جتنی اولادیں ہیں اتنے نیکیوں کے بہتے ہوئے دریا اپنے بعد چھوڑ کے مرا ہے۔ یہ فائدہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر نکاح کرنے کے بعد ایک انسان پر جب نان و نفقہ کی ذمہ داری آتی ہے، اپنی بیوی کی، اپنی اولاد کی، صدقہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے اور پھر نیکی کی امید رکھے وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، صحیح بخاری کے الفاظ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اولاد ہے، ان کی ضروریات، بیماری میں علاج ہے، پڑھائی کا خرچہ ہے، عصری علوم، شریعت اس سے منع نہیں کرتی دنیاوی علوم سیکھنے سے، دینی علوم، دنیاوی علوم، جو خرچہ کرتا ہے ان کی تعلیم و تربیت پر، اپنی بیوی کی ضروریات پوری کرتا ہے، نکاح کے بعد ہی یہ سارے معاملات، تو پھر اپنا پیسہ خرچ کرنے کا بہترین راستہ اس کے سامنے ہے، جہاں یہ خوش بھی ہوتا ہے اور پھر اللہ کے ساتھ نیت کا تعلق جوڑے، اللہ میری ذمہ داری ہے، میری بیوی اور میری اولاد جو میرے ذمے ہیں، میرے ماتحت ہے، تیرے دیے ہوئے رزق میں سے میں ان پہ خرچ کر رہا ہوں، اے اللہ تو قبول فرما، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین نے پھر نیک اور صالح خواتین کا ذکر فرمایا ہے۔ فالصالحات، نیک اور صالحہ خواتین، قانتات، فرما بردار، اللہ کی بھی فرما بردار اور اپنے خاوند کی بھی فرما بردار خاتون، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور خاوند کی پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی ہیں، خاوند کے گھر کی حفاظت کرنے والی خاتون، خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی، خاوند کی اولاد کی حفاظت کرنے والی خاتون، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی خاتون۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف فرمائی ہے قرآن مجید۔ خوش نصیب ہے وہ خواتین کہ اللہ نے اپنے قرآن میں ان کی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ صحیح ابن حبان اور سنن طبرانی کی حدیث، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أبواب الجنة من أي أبواب الجنة شاءت۔ فرمایا کہ وہ خاتون، شادی شدہ خاتون اللہ رب العالمین کے فرائض پورے کرتی، پانچوں نمازیں پوری کرتی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اللہ کے فرائض پورے کرتی، رمضان کے روزے پورے کرتی، مکمل رکھتی ہے، یعنی مخصوص ایام اگر آ جائے تو اللہ نے اجازت دی، وہ گنتی بعد کے دنوں میں پوری کرتی، اللہ کے فرائض پورے کرتی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، پاک دامن رہتی ہے، اپنے خاوند کے علاوہ کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات اور رابطے کا سوچتی بھی نہیں، اس کے تصور میں بھی نہیں، پاک دامنی، پھر اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، اس کی ضروریات، دنیاوی ضروریات اس کی پوری کرتی ہے، باہر سے تھکا ہوا ہے، آتے ساتھ ہی اس کی جتنی دنیاوی ضروریات ہیں، کھانا کھانا ہے، آرام کرنا ہے، یا سر میں درد ہے، سر دوانا ہے، یا کوئی تکلیف ہے، کوئی ضرورت ہے، فوراً اس کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ فرمایا وہ خوش نصیب خاتون جس نے ان معاملات پہ عمل کیا ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ رب العالمین نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، ہر انسان کا، مومن کا جو جنت میں جانے والا ہے، جس معاملے میں عمل زیادہ ہے اسی دروازے سے داخل ہوگا، اس کے لیے فضیلت، کوئی نفل نماز زیادہ پڑھنے والا ہے وہ نماز کے دروازے سے جنت میں داخل ہو بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ، کوئی نفلی روزے زیادہ اہتمام سے رکھتا ہے وہ باب الریان، سیرابی والا دروازہ، وہاں سے عزت و تکریم کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے۔ کسی نے اپنی زندگی جہاد کے لیے وقف کر دی، وہ باب الجہاد سے جنت میں جا رہا ہے۔ کوئی صدقات اور خیراتیں کرنے والا ہے، وہ باب الصدقات سے جنت میں جا رہا ہے۔ فرمایا یہ خاتون جس نے ان شرائط کو پورا کیا وہ جنت کے 8 دروازوں سے جس میں سے چاہے عزت و تکریم کے ساتھ داخل ہو جائے۔ یہ فضیلت ہے خاتون کی جس نے یہ شرائط کی۔ اللہ نے بھی فرمایا خاوند کی غیر موجودگی میں
اللہ کی احکامات کی حفاظت کرنے والی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر نساء قریش رکبن الابل، عرب کی خواتین میں سے قریش کی عورتوں میں تمہیں یہ صفت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی خواتین کی ایک صفت بیان فرمائی، یعنی ایک مومن کو اپنے نکاح کے لیے، رفیق حیات کے لیے جو جوڑا تلاش کرنا ہے، بیوی تلاش کرنی ہے، اس میں ان صفات کو ملحوظ خاطر رکھے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا ہے۔ فرمایا قریشی عورتوں کی خوبی یہی احناہ علی ولدہن من صغرہن وارآہ علی زوج فی ذات یدہ، وہ خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی، خاوند کے مال کی حفاظت، کوشش کریں گی ہمارے خاوند کا مال بغیر ضرورت کے استعمال نہ، بیجا مطالبات کرنا تو دور کی بات ہے، اپنی تھوڑی سی دنیاوی معاملات اور معاشرتی زندگی بہتر بنانے کے لیے، اسٹیٹس کو اونچا رکھنے کے لیے خاوند کے سامنے ایسے مطالبات کہ وہ بیچارہ قرض اٹھانے پر مجبور ہو جائے، یا بیچارہ حرام کھانے پر مجبور ہو جائے، رشوت اور سود کے یا دو نمبری کے دروازے تلاش کریں۔ اکثر اسباب بیوی کے بیجا مطالبات، کہ اگر وہ ایک نیک اور صالح خاتون بیجا مطالبات کرنے کے بجائے خاوند کے مال کی حفاظت کرتی، یہ صفت اولاد کی بھی حفاظت کرتی، ان کی دینی تربیت کرتی۔ خاوند گھر میں موجود نہیں، باہر ہے کام سے گیا ہوا، نماز کا وقت ہو گیا، بچے گھر میں ہیں، بچوں کو زبردستی بھیجے گی مسجد نماز کے لیے، تمہارے والد نہیں ہیں، نماز کا وقت ہے، جاؤ نماز پڑھ کے آتے۔ خاوند کی غیر موجودگی میں اللہ کی حدود کی حفاظت یہ ہے، اپنی عزت کی بھی حفاظت، کسی غیر مرد کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں، یہ ہے اپنی عزت کی حفاظت۔ خاوند کی اجازت کے بغیر بھلے موجود نہیں ہے، اپنے کے اپنے والدین کے پاس بھی خاوند کی اجازت ملے گی جب جائے گی، ورنہ نہیں۔ احادیث میں آپ کو یہ واقعات ملیں گے، صحیح بخاری میں واقعہ افک آپ دیکھیں، بڑا تفصیلی واقعہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بعد میں پاک دامنی اللہ نے آسمان سے اتاری، اپنے والدین کے پاس جانا چاہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر پھر جایا کرتے تھے۔ یہ خاوند کا حق، خاوند کے اوپر بھی حقوق ہے اور بیوی کے اوپر بھی حقوق۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، سورہ بقرہ۔ اللہ نے فرمایا جس طرح تم خاوندوں کے حقوق ہیں بیویوں کے اوپر، اسی طرح تمہاری بیویوں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں، حقوق میں برابر ہے، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے حاکمیت کا رتبہ مردوں کو دیا ہے، یہ رتبہ اللہ نے دیا، حاکمیت کا، فیصلہ کرنے کا، اجازت دینے کا اور گھر کے معاملات چلانے کا، یہ خاوند کے ہاتھ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث اور جامع ترمذی میں بھی موجود، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر الانبیاء بکم الامم فإنی مکاثر الانبیاء بکم یوم القیامہ۔ فرمایا نکاح کے لیے وہ خواتین تلاش کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہیں اور زیادہ بچے دینے والی ہیں، زیادہ اولاد والی ہیں اور محبت کرنے والی۔ ظاہر ہے یہ سوال اٹھے گا، نکاح سے پہلے کیسے پتہ چلے گا؟ خاتون کے خاندان کو دیکھو، خاتون کے خاندان میں جو نکاح ہو چکے ہیں ان سے معلومات حاصل کریں، اپنے خاوند سے محبت کرتی اور اولاد کثرت سے پیدا کرنے والی۔ نبی علیہ السلام کا حکم یہ خوبی سامنے رکھو، قیامت کے دن میری امت کی تعداد بڑھے، باقی انبیاء پر میں چاہتا ہوں میری امت سب سے زیادہ تعداد، ہر پیغمبر کو یہ ایک شرف ہوگا، فخر ہوگا کہ میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہو، اور میں چاہتا ہوں اس شرف میں میں سب سے آگے نکلوں۔ اس کے لیے دین اسلام نے نکاح کا حکم دیا ہے۔ گزشتہ خطبہ آپ نے پورا نکاح کے متعلق ہی سنا تھا۔ نکاح کی وہ اقسام جاہلیت میں بھی موجود تھی، آج کے اس معاشرے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔
شرعی نکاح کیا ہے اور غیر شرعی نکاح کیا ہے۔ جاہلیت کے معاشرے کی ایک جھلک دیکھیں اسلام سے پہلے ایک عورت کی کیا عزت تھی، کس طرح مردوں نے ایک خاتون کو، عورت کو کھلونا بنایا ہوا تھا، ایک بے حیثیت استعمال کی چیز بنا دیا تھا کہ استعمال کر کے پھینک دو ایسی چیز۔ اسلام نے آ کے خاتون کو تحفظ دیا نکاح کی صورت میں۔ ابو داؤد اور صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں 4 قسم کے نکاح ہوتے تھے۔ جاہلیت میں نکاح مرد اور عورت، غیر مرد غیر عورت آپس میں ملتے تھے، 4 طریقے تھے۔ فرما ایک وہی طریقہ جو آج اسلام میں موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ عنوان قائم کیا ہے، ولی کی اجازت کے بغیر کسی خاتون کا نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ خاتون کنواری ہو، مطلقہ ہو یا بیوہ، کوئی بھی خاتون کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے، دین اسلام نے جہاں خاتون کی اجازت بھی ضرور کی ہے، ولی اس کی رضامندی کے بغیر زبردستی نکاح نہیں کرا سکتا۔ وہاں ولی کا بھی حق یہ ہے کہ کوئی خاتون بھی ولی کو بتائے بغیر اپنے ہی بل بوتے پر کسی مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، ایسا نکاح حرام اور ناجائز۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک قسم کا نکاح یہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، اسلام نے صرف اسی نکاح کو برقرار رکھا کہ کسی مرد کو اگر نکاح کرنا مقصود ہوتا کسی گھر میں کسی خاتون کے ساتھ، اس کے سرپرست کے بعد پیغام بھیج، میں آپ کی بیٹی کے ساتھ یا آپ کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا، وہ راضی ہوتا، باقاعدہ حق مہر مقرر کیا جاتا اور پھر اس طرح رخصتی ہوتی۔ فرمایا اسلام نے صرف اسی نکاح کو برقرار رکھا، یہی اسلامی نکاح ہے۔ جاہلیت میں ایک قسم یہ بھی تھی، اس کے علاوہ 3 اقسام اور تھی جو انتہائی باطل بلکہ زنا پر مبنی تھی۔ حالت یہ تھی کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو جان بوجھ کر جب مخصوص ایام سے ماہواری سے فارغ ہوتی تو عرب کا کوئی مشہور پہلوان ہوتا تھا، کوئی بڑا دانا عقل مند ہوتا تھا، اس کی عقل لوگوں میں مشہور ہوتی تھی، اس کے فیصلے اس کے بعد اپنی بیوی کو بھیجتا تھا یا اسے اپنے گھر میں بلواتا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ تم ہم بستری کرتے رہو، جب تیرے نطفے کا حمل ٹھہرے گا اس کے بعد میں اپنی بیوی سے ملوں۔ یہ ہے جاہلیت کے معاشرے کی جھلک، اور عورت کی حیثیت دیکھیں اسلام سے پہلے۔ اسلام نے تو ایک خاتون کو عزت دی ہے، اس کی حفاظت کی ہے، اس کا مقام و مرتبہ بڑھایا ہے۔ فرمایا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور نکاح کی دوسری قسم حرام نکاح کی، پہلی قسم یہ، دوسری قسم یہ ہوتی کسی خاتون کے بعد کئی لوگ جمع ہو جاتے اور اپنی ہوس پوری کرتے، اس کے بعد جب خاتون کو حمل ہوتا اپنی مرضی سے زنا کرنے والوں میں سے کسی کے بعد پیغام بھیجتی کہ میں یہ اپنا بچہ تیری طرف منسوخ کرتی ہوں، تو اس بچے کا باپ ہے، اس سے انکار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ اس کو اپنا بیٹا ہے یا اپنی بیٹی بنا لیتا تھا۔ یہ زنا کی دوسری قسم جاہلیت۔ چوتھی قسم یہ ہوتی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ دونوں قسمیں حرام کی، لوگ اس کو نکاح سمجھتے تھے، لوگوں کا ذہن یہ تھا جاہلیت میں کہ اس کو زنا سمجھتے ہی نہیں تھے، اور باقاعدہ جسم فروش تیسرے حرام قسم کا جو نکاح تھا وہ اپنے گھروں کے اوپر انہیں جھنڈے نشانی کے طور پہ لگائے ہوئے، گھروں کے اوپر ان خواتین نے جو باقاعدہ ان کا کام ہی یہی تھا کہ جس مرد کو جب بھی ضرورت ہو وہ گھر کے اندر آ جائے اپنی ہوس پوری۔ یہ تیسرا حرام نکاح ہوتا تھا جاہلیت، زنا کی تیسری قسم۔ دین اسلام میں جھنڈا گھروں میں لگانا اس کا تصور نہیں ہے۔ جنگ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جھنڈا رکھا، اپنے سپہ سالار کو جھنڈا دیا، سفید رنگ کا جھنڈا جس کے اندر کالی پٹیاں تھیں۔ جنگ کے موقع پر، فتح مکہ کا موقع، غزوہ حنین، دیگر جہادی سیرت ہے۔ اس کے علاوہ قطعاً دین اسلام کی کسی حدیث میں تعلیمات میں آپ کو نہیں ملے گا کسی مسلمان نے اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرنے کے لیے گھر کے اوپر اپنا جھنڈا لگا دیا۔ ہاں آپ نے سنا صحیح بخاری کی حدیث، اسلام سے پہلے
جسم فروش عورتیں اپنے گھروں میں جھنڈے لگا دیتی، یہ نشانی ہوتی تھی۔ آج ہم اپنے جذبات میں گھروں میں اپنے مخصوص فرقوں کے اور صوفیت کے مختلف جو ہمارے طریقے ہیں ان کے اظہار کے لیے جو جھنڈے گھروں میں لگا رہے ہیں، مشابہت کن کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اسلام میں تو ایسی تعلیم نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی جب اسلام آیا تو اسلام نے زنا کے تینوں قسموں کو حرام قرار دیا اور اسی سلسلے نکاح کو برقرار رکھا کہ جو خاتون جس سے نکاح کرنا ہے اس کے سرپرست کے پاس پیغام ہو۔ پھر دین اسلام کے شروع میں نکاح متعہ نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی۔ صحیح بخاری میں آپ پڑھیں، شروع میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم غربت کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے تھے اور اپنی نفس کی وجہ سے ہمیں ڈر اور خطرہ رہتا کہیں ہم سے گناہ نہ ہو جائے۔ انسان ہے، اللہ نے فطرت رکھی ہے اور غربت کی وجہ سے نکاح کرنے کے اسباب نہیں۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ صحابہ گئے، عثمان بن مظعون، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقاعدہ اس سوال کے لیے اجازت کے لیے ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنی مردان کی ختم کر دیں تاکہ نہ یہ نفس ہو نہ ہم سے گناہ۔ یہ اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں کہ تقویٰ پرہیزگاری یہ ہے انسان کے اندر کہ اس کے اندر جذبات ہو پھر بھی وہ گناہ سے بچ جائے، اجازت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعے کی اجازت دی دین اسلام کے شروع میں۔ جب سفر میں جاتے تھے صحابہ کرام، غیر مسلم خواتین جو ان معاملات کے اندر ملوث ہوتی تھی، جن کا کام ہی یہی تھا، صرف ان خواتین کے ساتھ عارضی طور پہ نکاح کی اجازت دی گئی تھی۔ پھر غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے نکاح متعہ کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی تھی۔ یہ نکاح والا حرام۔ امام بخاری رحمہ اللہ نکاح متعے کو حرام قرار دینے کے لیے اہل البیت کے راویوں کی حدیث لائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے پھر ان کے پوتے اس حدیث کے راوی ہیں کہ متعے کو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا تھا، اس لیے کہ روافض اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ ان کے رد کرنے کے لیے کہ اگر تم اہل البیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یہ روایت اہل البیت کے افراد ممرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل۔ 3 دفعہ فرمایا، فرمایا کوئی بھی خاتون، کوئی بھی بیوہ ہو، کنواری ہو، مطلقہ ہو، ولی کی اجازت کے بغیر اگر نکاح اس نے کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اسلام اس کو نکاح تسلیم نہیں کی۔ جامع ترمذی کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں، البغاء اللاتی ینکحن انفسہن بغیر اذن اولیائہن، فرمایا وہ عورتیں زانیہ ہیں، بدکارہ ہیں جو اپنی ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر نکاح کر لیتی ہیں، بدکارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ پھر نکاح ایک اور حرام نکاح کی قسم جو ہمارے معاشرے میں مروج، وہ ہے حلالے کا نکاح، جسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ یہ شریعت میں نکاح نہیں۔ اگر صحیح طور پر خاوند 3 طلاقیں دے، اللہ تعالیٰ نے خاوند کو 3 طلاقوں کو اختیار دیا، اس میں بھی خاتون کی عزت کی حفاظت ہے۔ اسلام سے پہلے طلاق کی کوئی تعداد نہیں تھی، دشمنی ہو جاتی خاوند کی اپنی بیوی کے ساتھ، خاندان کے مسائل کی وجہ سے وہ کہتا میں تمہیں طلاق دیتا رہوں گا، رجوع کرتا رہوں گا، نہ تجھے آزاد کروں گا نہ ہی بیوی بنا کر رہوں گا، کوئی تعداد ہی نہیں ہوتی۔ طلاق دیتا پھر رجوع کر لیتا، طلاق دیتا پھر رجوع کر لیتا، بغیر تعداد، ہمیشہ عذاب میں رہتی وہ خاتون۔ اسلام نے اس کا تحفظ کیا اور 3 کی تعداد فکس کر دی۔ سورۃ الطلاق کی ابتدا میں پڑھیں، سورۃ البقرہ پڑھیں، سورۃ النساء پڑھیں، سورۃ الاحزاب پڑھیں، اور پھر طلاق کا جو کنسیپٹ دین اسلام نے دیا ہے اس کے احکامات آپ سمجھیں، کہ حکمتیں سمجھیں، مقاصد سمجھیں کہ مختلف 3 مواقع پر انسان کو، ایک خاوند کو 3 چانسیں دی گئی ہیں تاکہ ایک طلاق کے بعد اگلی جب تک طلاق دے تب تک یہ سوچ بچار کر سکے، سوچے سمجھے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ طلاق کے موضوع پر تفصیل کے ساتھ خطبہ آپ کے سامنے پڑھایا جائے گا۔
آج جو نکاح کا موضوع ہے اس میں حلالے کا نکاح صحیح 3 طلاقیں ہو جائے، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر صحیح تیسری طلاق دے دیں پھر اب یہ خاتون خاوند کے لیے حلال نہیں جب تک کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ اکثر لوگ دیکھیں وہ یہ آیت حلالے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ پہلے خاوند کو لیے حلال کرنے کے لیے ہم نکاح کرواتے ہیں، حالانکہ حلالہ نکاح نہیں ہوتا، یہ نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اور اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ کسی مسلک کے جو بڑے بڑے مروجہ جو مسالک ان کے علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کچھ ایسے مدارس جہاں کچھ بیٹھے ہوئے مولوی کرائے کے سانڈ بٹھائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے کر یہ زنا کا دروازہ کھولا ہوا ہے اور حلالے کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ یہ آیت جو ہے اس سے مقصد کیا ہے؟ اس خاتون نے پھر دوسری جگہ نکاح کرنا ہے ہمیشہ کے لیے، جو جس کو شریعت نے نکاح کرنا ہے، حق مہر ہوگا، باقاعدہ ولی اجازت دے گا اور ہمیشہ کے لیے نکاح کرے، پھر اتفاق ہو جائے وہاں سے بھی کیا ہے آپس میں نہیں بنی، صحیح معنی میں ہم بستری ہو گئی رخصتی کے بعد، اس کے بعد اتفاق سے طلاق ہو جائے یا وہ خامن فوت ہو جائے، اب وہ پہلے خامن سے نکاح کر سکتے، پلاننگ کے طور پہ نہیں۔ اسلام اب اس حلالے کو آپ نے متعے کے بارے میں سنا، عارضی طور پہ متعے کا نکاح ہوتا تھا، یہ بالکل متعائی ہے جو جاہلیت میں ہوتا تھا یا دین اسلام کے شروع میں ہوتا تھا، جس کو اسلام نے بعد میں منسوخ قرار دیا کہ 2 راتوں کا نکاح، حلالہ یہی تو ہے، 1 رات کا نکاح، 2 راتوں کا نکاح جس میں ولی کو پتہ ہی نہیں، خاموشی کے ساتھ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ مدرسے میں گئے مولوی صاحب نے اپنے کسی اور عالم دین کو بلایا، کسی طالب علم کو بلایا، یہ تیری بیوی ہے 2 راتوں کے لیے، یہ بیوی کون سی جو 2 راتوں کی بیوی ہوتی، کیا یہ نکاح ہے؟ یہ حلال ہے، حرام ہے، گناہ ہے، زنا ہے، بدکاری ہے۔ لوگوں کے ذہن میں ان مولویوں نے ایسی بات بٹھائی ہوئی ہے، ہمارے ذمہ فتویٰ دینے کی ذمہ داری ہے، اکثر طلاق کے مسائل آتے ہیں، ایسے کیسز بھی آئے، ایسے لوگ بھی طلاق لڑکے نے دے دی اور گھر والوں میں بیٹھ کے آپس میں کمٹمنٹ کر کے بھائی کے ساتھ نکاح کروا لیا اور 2 راتوں کے بعد پھر بھائی نے طلاق دی، دوبارہ اپنے پہلے بھائی کے لیے حلال، مولوی تک جانے کی بھی حاجت نہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے اندھے مقلد ہیں، جب بتایا گیا یہ حلالہ حرام ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس حلالہ کرنے والے کے لیے فرمایا یہ کرائے کا سانڈ ہے جو کسی نے بٹھایا، کرائے کا سانڈ، جیسے جانوروں میں سانڈ ہوتا ہے، جفتی کرنا اس کا کام ہوتا ہے، یہ حلالہ کرنے والا کرائے کا سانڈ ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کی بھی لعنتیں برستی ہیں، جو حلالہ کرے اس خاوند کے لیے بھی جو اپنی بیوی کا حلالہ کرواتا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ یہ حالت، اس لعنت والے کام کو مولوی اور ان کے ذہن میں ایسی بات بٹھائی ہوئی، آ کر کہتے ہیں نہیں ہم تو حلالہ کروائیں گے، اللہ کے بندو اللہ کا خوف رکھو، نے سمجھایا جاتا ہے یہ حالت، یہ زنا بدکاری ہے، لعنت ہے، لیکن مانتے نہیں اور خاموشی کے ساتھ اس گناہ کے عمل سے اس بیچاری خاتون کو گزارتے ہیں۔ اس کا کیا قصور تھا؟ طلاق تو خاوند نے دی نا، سزا اسے دو، خاتون کو زبردستی اس عمل سے گزارتے ہیں، بدکاری اور زنا کے عمل سے، واضح طور پہ یہ حرام۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی جس کے بارے میں مجھے پتا چلا عارضی نکاح کیا ہے حلالے کی نیت کے ساتھ کہ اگر کسی خاوند نے 3 طلاقیں دی اس کے لیے حلال کروں گا، میں اسے رجم کر دوں گا، رجم کروں گا اسے اور اس کے خاوند کو بھی جس کے لیے حلال کرنے کی پلاننگ بنی ہے رجم کر دوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو یہ ہے۔ تو یہ حرام نکاح کی اقسام میں سے حلال، لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، خاتون کی عزت کیا بچ جاتی ہے باقی۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام معاملات میں
اپنے جذبات کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی حرام کام ہیں ان سے اللہ رب العالمین ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مردوں کی حفاظت فرمائے، نوجوان لڑکوں کی، نوجوان لڑکیوں کی، خواتین کی حفاظت فرمائے، ان سب کو ہدایت دے، سب کے والدین کے اللہ رب العالمین عزت رکھے، دین اسلام کے مطابق ہم زندگی گزاریں جن میں دنیا میں بھی عافیت ہے اور آخرت میں بھی عافیت ہے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ